أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد فزد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمین. تو ہم پڑھے ہیں المقدمۃ الجزریہ، اور اس میں ہم باب معرفت الوقوف اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو حل کرنے کی کوشش میں جو ہے آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ پہلے سبق میں جو ہے ہم نے وقوف ہوتا کیا ہے، وقف کیا ہوتا ہے، اور وقف کی اہمیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے بارے میں کیا معمول تھا، اور آثار صحابہ سے کیا پتہ چلتا ہے، اور جو ہمارے سلف ہیں ان کا اس میں کیا معمول تھا۔ تو اسی چیز کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی بیسک ہیں اس ٹاپک میں ان کو کور کر لیں گے، اور تاکہ ہم پھر جب متن حل کریں تو پھر ہمیں کسی قسم کی بھی مشکل نہ ہو۔ اس میں ہم کچھ اہم باتیں بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اہم باتوں سے مراد ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی لکھیں گے جو کہ شرح کے لیے تو ضروری ہے لیکن متن سے براہ راست نہیں نکلتی ہیں، لیکن ایک کوشش کرنے کے لیے کہ کمپریہنسو ہمارا جو ہے وہ لیسن رہے، تو اس لیے ہم کچھ باتوں کو ایڈ کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سمجھانا شروع کیا تھا کہ وقف کی اہمیت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ہاں بھی وقف کا اہتمام تھا، پھر صحابہ کے ہاں بھی تھا، پھر سلف کے ہاں بھی تھا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد اپنے ائمہ قراءات میں، کہ جو ہم لوگ قراءات پڑھتے ہیں، آپ لوگوں میں سے مجھے امید ہے کہ کافی سارے لوگ تو قراءات والے ہوں گے، تو ائمہ قراءات کے نام سے بھی واقف ہوں گے۔ تو ائمہ قراءات جو ہے ہمارے پاس، ان کے ہاں وقف کا کیا معمول تھا۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے امام نافع ہیں، سب سے پہلے امام نافع مدنی رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں جو ہے معنی کے مطابق وہ وقف کرتے تھے، ٹھیک ہے، وقف کرتے ہوئے معنی کی رعایت کو بہتر قرار دیتے، اور یہ بات ان سے نصاً جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں امام مکی، ٹھیک ہے، امام مکی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو امام مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قرآن پاک میں 3 جگہ جو ہے وہ ضرور وقف کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک جگہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ٹھیک ہے۔ اب جو تفسیر والے ہیں ان کو بات بھی سمجھ آئے گی کہ اس کے آگے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے انما يعلمه بشر۔ ان 3 جگہ میں ضرور اہتمام کرتا ہوں، اور باقی کہیں وقف کروں یا نہیں کروں، یعنی وقف کروں یا نہیں کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا سانس جس طرح مجھے اجازت دے تو اسی لحاظ سے پھر میں وقف کر لیتا ہوں، لیکن ان 3 مقامات پر ضرور وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے امام بصری رحمہ اللہ تعالی۔ امام بصری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں امام بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام بصری رحمہ اللہ تعالیٰ آیت کے آخر پر ہی وقف کرتے، رأس آیت پر ہی وقف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے رأس آیت وقف کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھ لیا کہ امام نافع جو ہے وہ وقف کرتے ہوئے معنی کی رعایت کو لیتے ہیں، امام مکی جو ہے وہ 3 جگہ تو اہتمام سے وقف کرتے ہیں، اور باقی جگہ وقف کرنے کو اپنے سانس پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں تک سانس پہنچے گا وہاں پر مناسبت دیکھ کے وہ وقف کر لیں گے۔ اور امام بصری رحمہ اللہ تعالی وہ اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں کہ وہ رأس آیت پر ہی وقف کریں۔
اس کے بعد اب ہمارے پاس ہے امام عاصم اور امام کسائی. ٹھیک ہے، امام عاصم رحمہ اللہ تعالی اور امام کسائی رحمہ اللہ تعالی. تو امام خزائی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خاک کے ساتھ ہے، کہ امام عاصم اور امام کسائی اس جگہ وقف کرنا پسند فرماتے تھے جہاں کلام پورا ہو جاتا تھا، جہاں کلام پورا ہو جاتا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے امام حمزہ کوفی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قرات کس قدر انٹرسٹنگ ہے اور ماشاءاللہ کس قدر لمبی ہے، اور کتنی لمبی مدیں ہوتی ہیں اس میں اور کتنے سکتے ہوتے ہیں. تو امام حمزہ کوفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ان کا جہاں سانس منقطع ہو جاتا تھا تو وہ وہاں پر وقف فرما لیتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی قرات لمبی بہت ہے نا. اور اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتے ہیں ہمارے امام شامی. ٹھیک ہے، امام شامی رہ جاتے ہیں، ابو جعفر رہ جاتے ہیں، اور یعقوب رہ جاتے ہیں، اور خلف العاشر رہ جاتے ہیں. تو یہ جو سارے ائمہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وقف و ابتدا میں حسن معنی کی ہی رعایت فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وقف جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی معمول رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا، جس کا جہاں جیسے دل چاہا اس نے وہاں ویسے ہی پڑھ لیا. تو ہر ایک نے اپنا ایک پڑھنے کا سٹائل رکھا ہوا تھا اور اس کو وہ فالو کرتا تھا. اور وہ ساری باتیں ٹھیک تھی، آپ معنی کے لحاظ سے وقف کریں، یا آپ سانس کے لحاظ کو دیکھتے ہوئے وقف کر لیں، یا پھر آپ رأس آیت پر وقف کر لیں، یا آپ کچھ مقامات کی پابندی کے ساتھ وقف کریں اور باقی جگہوں پہ جو ہے وہ سانس کو دیکھ لیں. تو ہر کوئی اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک معمول بنایا ہوا تھا، اور ہم نے کوئی معمول ہی نہیں رکھا ہوا. تو اب آپ لوگوں نے بھی یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کہاں وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بہتر ہے کہ آپ آیت پہ وقف کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ معنی جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ توجہ کریں. ٹھیک ہے، یہ اپنی چیزیں جو ہیں تلاوت میں دو چیزیں شامل کریں، ایک تو آیت پہ وقف کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ معنی دیکھنا کہ کہاں پر مناسب معنی بن رہا ہے تو مناسبت دیکھتے ہوئے معنی کی وہاں پر وقف کرنا. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جب تجوید پڑھ رہے ہوں یا قرات پڑھ رہے ہوں یا جم پڑھ رہے ہوں تو پڑھتے بھول ہی جائیں کہ وقف بھی کوئی چیز تھا. ٹھیک ہے، جیسے جن ائمہ کی آپ قراءات پڑھتے ہیں وہ ائمہ خود وقف کا اہتمام کرتے تھے اور ایک سٹائل مستقل بنایا ہوا تھا، تو آپ نے بھی اس چیز کا لحاظ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ علم وقف کی اہمیت جو ہے وہ اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تصانیف بہت موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری تصانیف موجود ہیں. تو جس چیز کے اوپر لکھا جاتا ہے، جس چیز کے اوپر پبلیکیشن آتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز واقعی اہم ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ جیسے اب ریسرچ کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بھی ٹاپک پڑھنا ہو تو یہ دیکھتے ہیں کیا اس کے اوپر پبلیکیشن آئی ہے یا نہیں آئی ہے. جب دیکھتے ہیں اس کے اوپر اتنی ساری پبلیکیشنز موجود ہیں تو ساتھ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وقف کی اہمیت میں سے کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پبلیکیشنز بہت موجود ہیں، اس کے اوپر کتابیں جو ہیں اسلاف کی بہت ساری موجود ہیں. کچھ اسلاف کے اقوال ہیں، جیسے ابن الانباری کا قول ہے کہ قرآن کی پوری معرفت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وقف و ابتدا کی شناخت حاصل ہو. ٹھیک ہے، قرآن کی پوری معرفت میں صحیح ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، قرآن کی پوری معرفت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وقف اور ابتدا کی شناخت حاصل ہو. اسی طرح نکزاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وقف کا باب نہایت عظیم الشان اور قابل قدر ہے. وقف کا باب نہایت عظیم الشان اور قابل قدر ہے، کیونکہ کسی شخص کو بھی قرآن کے معنی
اور اس سے احکام شرعی کے دلائل مستمد کرنے کی شناخت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ فواصل آیات کو نہ پہچانے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کے مکمل معنی حاصل کرنے کے لیے یا قرآن پاک سے شرعی احکام کو نکالنے کے لیے آپ کو فواصل یعنی کہ آیات کا پتہ ہونا کہ آیت کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں مناسب وقف کرنا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ وقف کہاں کرنا ہے، وہ نہ تو قرآن کا مکمل معنی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن پاک سے احکام شرعی کے دلائل نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام نقراوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کی مراد کیا ہے کہ قرآن پاک سے احکام شرعیہ نکالنے کے لیے وقف کی پہچان انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص وقف کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے نہ تو وہ قرآن کے معنی سمجھتا ہے اور نہ ہی قرآن پاک سے جو شرعی احکام کا استدلال ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ النشر فی القراءات العشر میں فرماتے ہیں کہ قاری کے لیے یہ بات غیر ممکن ہے کہ وہ پوری سورت یا پورا واقعہ ایک سانس میں پڑھ سکے۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالی النشر فی القراءات العشر میں فرماتے ہیں کہ قاری کے لیے غیر ممکن ہے وہ پوری سورت یا پورا واقعہ ایک سانس میں پڑھ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سانس لینے کے لیے وہ موقع محل دیکھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے موقع محل دیکھے، ورنہ اندیشہ ہے کہ آیت کا مفہوم بدل کر معنی کے سمجھنے میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ آیت کا مفہوم بدل کر معنی کے سمجھنے میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم وقف کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا تلاوت میں خرابیاں پیدا ہوں گی؟ تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ صرف الفاظ ہی ہوں گے، اس میں کوئی معنی نہیں ہوگا، اس میں کوئی مفہوم نہیں ہوگا، اس میں کوئی روحانیت نہیں ہوگی، اور قرآن کا جو اصل مقصد ہے کہ اس کی تلاوتوں سے دلوں میں روشنی پیدا ہو تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ کر جو عمل میں تبدیلی آنی چاہیے وہ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وقف نہیں آتا۔ تو وقف نہیں آنے کا مطلب ہے قرآن ہی نہیں آتا، قرآن کا معنی نہیں آتا۔ جس کو قرآن کا معنی آتا ہوگا وہ کیسے غلط وقف کر سکتا ہے؟ کیسے وہ وقف کے بارے میں لاپرواہی برت سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ جب ایک شخص لاپرواہی کرے گا اور اس کا درجہ استاد کا ہوگا، وہ استاد ہوگا اور وقف کا اہتمام نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ استاد ایک بندے کو تو نہیں پڑھاتا، استاد تو کلاس کو پڑھاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پوری کلاس خراب کرے گا۔ اب کلاس کا ہر بچہ استاد بنے گا، وہ بھی آ کے کلاس کو پڑھائے گا، وہ بھی ساری کلاسیں خراب کرے گا۔ تو ساری ذمہ داری کس پر آئے گی؟ اس پر آئے گی جس نے یہ کام شروع کیا کہ وقف کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، چلیں اگر اب ہم اس بات کو سمرائز کریں کہ علم وقف کا فائدہ کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ علم وقف کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کلام الہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور معرفت اس قدر حاصل ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم واضح ہو کر مراد الہی جو ہے وہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ اس قدر معنی واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ تلاوت میں سمجھ آنے لگ جاتی ہے، اور جو بھی غلطی ہے، معنی کی غلطی ہے یا تحریف ہے، انسان معنوی تحریف سے بچ جاتا ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھیں کہ اس کا حکم کیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ علم وقف سیکھنا واجب ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جب ترتیل سے قرآن پڑھنا واجب ہے تو ترتیل کے عناصر ہی معرفت الوقوف اور تجوید الحروف ہیں۔ تو جب ترتیل سے پڑھنا واجب ہے تو معرفت وقوف ہونا بھی واجب ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے ہماری بات شروع ہوتی ہے ساری علمی جو ہے جو بھی اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز جزریہ میں استعمال کی گئی ہیں، جیسے وقف تام، حسن کافی وغیرہ. تو اس کے بارے میں ہماری بات انشاءاللہ اب شروع ہوگی. کیا آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیں کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کلاس میں ہیں؟ الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. بارک اللہ فیکم. اب ہمارے پاس جو وقف ہے، وقف کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے، وقف جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، اور دوسری ہوتی ہے موقوف علیہ کے لحاظ سے. یہ بات نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے ایک وقف کی قسمیں ہوتی ہیں اور دوسری موقوف علیہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں. ایک معنی کے لحاظ سے اور ایک موقوف علیہ. موقوف علیہ کہتے ہیں وہ حرف جس پر ہم نے وقف کیا ہے، یعنی زبر ہے تو اس کو ہم کیسے وقف کریں گے، زیر ہے تو کیسے کریں گے، اور معنی ہے کہ معنی کیسا بنے گا تو کیسا وقف ہوگا. تو دو قسمیں ہیں، ایک معنی کے لحاظ سے اور ایک موقوف علیہ کے لحاظ سے. معنی کے لحاظ سے اور موقوف علیہ کے لحاظ سے. اب معنی جو ہے، معنی کے لحاظ سے آپ دو باتیں پہلے سمجھ لیں. ایک ٹرم استعمال ہوگی ابتدا اور ایک ہوگی اعادہ. ابتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے جو ہے ایک حرف پر وقف کیا. ٹھیک ہے، اب ایک حرف وہ ہے جس پہ وقف کیا، ایک حرف وہ ہے جو وقف سے پچھلا حرف ہے، اور ایک حرف وہ ہے جو وقف سے اگلا حرف ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے یہاں وقف کر دیا اور یہاں سے پڑھنا شروع کر دیا وقف سے اگلے والے حرف سے. اس کو ابتدا کہتے ہیں. اعادہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے وقف کیا اور وقف کرنے کے بعد آپ نے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جس لفظ پر وقف کیا تھا وہاں سے لٹایا، یا معنی کی مناسبت دیکھتے ہوئے اس سے پچھلے حرف سے لٹا کے پڑھا. تو اس کو اعادہ کہتے ہیں. ابتدا جو ہے وہ ما بعد سے ہوتی ہے، یعنی کہ وقف کا جو بعد والا حرف ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے، اور جو اعادہ ہے وہ ما قبل سے ہوتا ہے. تو یہ ایک جو چیز ہے یہ آپ یاد رکھ لیں. اب میں جب بھی کہوں گی اس میں ابتدا ہوگی، اس میں اعادہ ہوگا، تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اعادہ کس کو کہتے ہیں اور ابتدا کس کو کہتے ہیں. اچھا، اب جو معنی ہے، معنی کے لحاظ سے وقف کی مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اس کو انداز میں دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پہلا وقف ہوتا ہے وقف اختیاری. ٹھیک ہے، پہلا وقف ہوتا ہے وقف اختیاری، اور جو دوسرا وقف ہے وہ ہوتا ہے وقف اضطراری. ٹھیک ہے، اختیاری کا مطلب ہے بائی چوائس، اور اضطراری کا مطلب ہے کسی پریشانی میں یا کسی مجبوری میں کیا جانے والا وقف. تو معنی کے لحاظ سے وقف دو قسمیں ہیں، وقف اختیاری اور وقف اضطراری. اب وقف اختیاری وہ وقف ہوتا ہے جو پڑھنے کے دوران اپنے اختیار سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وقف جو پڑھنے کے دوران اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے کیا جاتا ہے. ایسا وقف جو پڑھنے کے دوران اپنے اختیار اور ارادے سے بغیر کسی عذر کے استراحت کی غرض سے کیا جائے. استراحت کہتے ہیں ریسٹ کے لیے نا، کہ پڑھتے پڑھتے جو ہے آپ تھک رہے ہیں، آپ کا سانس پھول رہا ہے، آپ کی آواز بند ہو رہی ہے، تو آپ ایک جگہ رک کے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں کچھ سیکنڈز، تو پھر آپ آگے چلتے ہیں. وقف اختیاری کون سا وقف ہوتا ہے جو پڑھنے کے دوران اپنے اختیار اور ارادے سے بغیر کسی عذر کے استراحت کی غرض سے کیا جاتا ہے.
اور وہاں پر کلام پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب وقف اختیاری میں کون کون سی باتیں؟ اپنی مرضی، اپنا ارادہ، کوئی عذر نہیں، استراحت کے لیے، اور وہاں پر جہاں پر کلام پورا ہو جائے. تو ایسے وقف کو وقف اختیاری کہتے ہیں. اب وقف اختیاری جو ہے اس کی مزید 3 قسمیں ہیں. وقف اختیاری کی مزید 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وقف تام، دوسری ہے وقف کافی، اور تیسری قسم ہے وقف حسن. اور یہ 3 وقف جو ہے ایسے ہی بالترتیب امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگلے شعر میں بیان کیے ہیں. وقف تام، وقف کافی اور وقف حسن. اب تام کا مطلب ہے کمپلیٹ. کسی کلمہ پر ایسے وقف کرنا کہ کلام پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، کلام پورا ہو جائے تو اسے وقف تام کہتے ہیں. وقف تام کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ہمارے پاس کلام جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور ایسے کلام پورا ہو کہ جس حرف پر آپ نے وقف کیا ہے اس حرف کا اپنے اگلے حرف سے، اپنے ما بعد سے نہ ہی کوئی لفظی تعلق ہو اور نہ ہی کوئی معنوی تعلق ہو. وقف تام سے کیا مراد ہے؟ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں پر بات پوری ہو گئی ہو، جہاں پر کلام پورا ہو گیا ہو، اور جہاں پر آپ نے وقف کیا ہے اس حرف کا، اس کلمہ کا اپنے ما بعد سے نہ کوئی لفظی تعلق ہو اور نہ ہی کوئی معنوی تعلق ہو. تو ایسے وقف کو وقف تام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے وقف کو وقف تام کہا جاتا ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ وقف تام کا حکم یہ ہے کہ وقف تام میں ابتدا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے جہاں سے وقف کیا ہے آپ اس سے آگے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، پیچھے سے نہیں لوٹاتے. وقف تام ایسا وقف ہوتا ہے جہاں پر وقف کیا جاتا ہے وہاں کلام پورا ہو جاتا ہے، اور موقوف علیہ کا اپنے ما بعد سے نہ لفظی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی معنوی تعلق ہوتا ہے. اور وقف تام کا حکم یہ ہے کہ اس میں ابتدا کی جاتی ہے. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقف تام جو ہے وہاں پر ہوتا ہے جہاں مضمون ختم ہو گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو وقف ہے یہ وقف تام اکثر آپ کو کہاں کہاں ملے گا؟ رأس آیت پہ ملے گا. رأس آیت کہتے ہیں آیت کا اینڈ، سر کو کہتے ہیں نا، تو آیت کا اینڈ رأس ہوتا ہے. تو یہ وقف تام آپ کو اکثر رأس آیت پر ملے گا، یا جیسے کوئی کہانی چل رہی تھی، قصص وغیرہ، قصص و واقعات، ان کے آخر پہ جو وقف ہوتا ہے وہ وقف تام ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بات پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک نبی کا تذکرہ شروع ہوا، چلتے چلتے اس کا واقعہ جہاں جا کے ختم ہوگا وہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ یہ وقف تام ہے. ٹھیک ہے. تو اور وقف تام جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، تو وقف تام جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ایک حرف پر قرآن پڑھیں. تو میکائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک سے زیادہ طلب کریں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 2 حرف پر قرآن پڑھیں. تو میکائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ طلب کریں. اس طرح ہوتے ہوتے جو معاملہ ہے وہ 7 احرف تک پہنچ گیا، 7 حرفوں تک پہنچ گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 احرف شافی و کافی ہیں. ٹھیک ہے، کہ قرآن 7 حرفوں میں نازل فرمایا گیا ہے، جو بھی حرف پڑھے گا وہ اپنی معنی و مراد پالے گا، لیکن عذاب کی آیت کو آیت رحمت سے اور آیت رحمت کو آیت عذاب سے نہ ملائیں. تو اس لمبی حدیث کے آخر میں جو یہ الفاظ ہے نا کہ عذاب کی آیت کو آیت رحمت سے اور آیت رحمت کو آیت عذاب سے نہ ملائیں، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم وقف تام کریں.
خود سے نہ ملاتے جائیں، جہاں پہ معنی بات مفہوم ایک پورا ہو رہا ہو وہاں پر آپ وقف کر لیں، اس کو اگلے حصے سے نہ ملائیں۔ تو ہم نے وقف تام بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کا حکم بھی دیکھ لیا اور اس کی دلیل بھی دیکھ لی۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری قسم کا وقف ہے وقف کافی۔ وقف کافی سے مراد ایسا وقف ہے کہ آپ کسی کلمہ پر وقف کریں، ٹھیک ہے، اور اس کلمہ کا اپنے ما بعد سے کوئی لفظی تعلق نہ ہو لیکن معنوی تعلق ہو، ٹھیک ہے، لفظی تعلق نہ ہو لیکن معنوی تعلق ہو، تو ایسے وقف کو ہم وقف کافی کہتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ لیں اپنے الفاظ میں کہ وقف کافی ایسی جگہ وقف کرنا ہے جہاں جملہ تو ختم ہو جائے لیکن مضمون نہ ختم ہو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں بات کرتے ہوئے بار بار رک رہی ہوں تو میری بات تو جاری ہے لیکن میرے جملے اندر سٹاپ ہوتے ہیں نا، تو جملہ مکمل ہو جائے لیکن ابھی مضمون نہ ختم ہوا ہو، تو ایسی جگہ وقف کرنے کو وقف کافی کہتے ہیں۔ وقف تام میں کیا تھا کہ جملہ بھی پورا اور مضمون بھی پورا۔ اب اس میں وقف کافی میں جیسے دیکھیں مثال ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو کوئی بندہ کیا ہے فی قلوبہم مرض، یہاں پر وقف کر لے، پھر فزادہم اللہ مرضا پہ کر لے۔ تو اب مرض پہ کیا ہے کہ بات تو چل رہی ہے نا، ابھی اللہ تعالیٰ بات تو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ بنتا ہے لیکن معنی پورا نہیں ہوتا، تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو وقف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ وقف کافی ہیں۔ جیسے ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو السفہاء پہ جو وقف کرنا یہ وقف کافی ہے۔ اسی طرح ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو منا پر وقف کرنا کیا ہے، یہ بھی وقف کافی ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ تو پورا ہو گیا ہے لیکن ابھی بات تو پوری نہیں ہوئی، بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے نا آپ کو وقف تام کی کوئی مثال نہیں بتائی۔ وقف تام کی بڑی آسان مثال جیسے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کون، جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے ساری تعریف ہے، تو مالک یوم الدین یہاں پر جا کر جو ہے وہ تعارف ختم ہو جاتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ایک نئی بات شروع ہوتی ہے۔ تو مالک یوم الدین پہ جو وقف ہوگا وہ کیا ہوگا، وقف تام ہوگا، جہاں پر ایک ٹاپک مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب وقف تام ہو گیا، وقف تام کا معنی ہو گیا، اس کا حکم ہو گیا، اس کی دلیل ہو گئی، اس کی مثال ہو گئی۔ وقف کافی ہو گیا، وقف کافی کا معنی ہو گیا، وقف کافی کی مثال ہو گئی، وقف کافی کا حکم رہ گیا۔ وقف کافی کا حکم یہ ہے کہ اس میں بھی ابتدا ہوگی، ٹھیک ہے، اپنے ما بعد سے پڑھا جائے گا۔ اب وقف کافی کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں، جبکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کے آغاز سے پڑھنا شروع کیا، اور جب فکیف اذا جئنا پر پہنچے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکنے کا اشارہ فرمایا، اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع کروا دیا تلاوت کو، اور کہاں پر کروایا؟ جہاں پر ابھی بات پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وقف تام تو آگے دوسری آیت پہ جا کے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا پر ہونا تھا، تو آپ نے پیچھے ہی روک دیا، تو یہ وقف کافی کی دلیل ہے۔
ٹھیک ہے، کہ اگر مضمون نہ پورا ہوا ہو لیکن جملہ پورا ہو جائے تو وہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ ما بعد سے ابتدا ہوگی۔ پھر ہمارے پاس وقف اختیاری کی تیسری قسم ہے وقف حسن۔ وقف حسن کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی پیارے بچوں، سمجھ آ رہی ہے؟ جی باقی عموماً میں یہ کرتی ہوں کہ بات کو کافی بار ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ کلاس میں یاد ہو جائے، لیکن یہ ساری باتیں کافی ساری ہیں اور ہم لوگ بیسک کتابوں میں بھی اس کو پڑھاتے ہیں، تو اس لیے بس میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ایک پورا لیکچر جو ہے وہ سب کچھ ایک جگہ پہ کمپائل ہو جائے اور آپ اس کے نوٹس لے سکیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو آتی ہوں گی، لیکن بس آرڈر لگانے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ چلیں، سب کو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد وقف اختیاری کی تیسری قسم ہے وقف حسن۔ وقف حسن سے مراد اس طرح کا وقف ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے وقف کیا ہے اس کا ما بعد سے لفظی تعلق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور معنوی تعلق بھی ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے، بٹ آپ سمجھ لیں کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ لفظی تعلق بھی ہوتا ہے اور معنوی تعلق بھی ہوتا ہے۔ وقف حسن کو وقف حسن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں کلام کو ظاہر کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں کلام کو ظاہر کرتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہاں وقف کرنا کلام میں حسن پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں وقف کرنا کلام میں حسن پیدا کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر وقف جو کرتے ہیں اس کا اپنے ما بعد سے لفظی تعلق بھی ہوتا ہے اور معنوی تعلق بھی ہوتا ہے، اس لیے پھر اعادہ کیا جاتا ہے، ابتدا نہیں کی جاتی، کیونکہ معنوی تعلق ہوتا ہے اور لفظی تعلق بھی ہوتا ہے، تو پھر ابتدا کی بجائے یہاں پر اعادہ کیا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ اعادہ کرنا ضروری ہے، ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ اگر وقف حسن کریں گے تو اعادہ ہوگا، ابتدا نہیں ہوگی، لیکن اگر وقف حسن آیت کے رأس پر ہو، اگر ہم وقف حسن رأس آیت پر کریں تو پھر ہم ابتدا کر سکتے ہیں۔ تو وقف حسن کیسا وقف ہوتا ہے؟ وقف حسن سے مراد ہے ایسی جگہ وقف کرنا جہاں جس حرف کا اپنے ما بعد سے، یہ میں حرف بول دی ہوں، ویسے حرف کی بجائے اگر میں کہوں کلمہ، تو کلمہ کا اپنے ما بعد سے لفظی تعلق بھی ہو اور معنوی تعلق بھی ہو، اور وقف کرنے سے تھوڑا معنی جو ہے وہ خوبصورت بن رہا ہو، تو اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہم اعادہ کریں گے، ابتدا نہیں کریں گے۔ اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا تقسیم کر لیں تو ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وقف حسن آیت کے درمیان میں ہو تو اعادہ ہوگا، لیکن اگر وقف حسن رأس آیت پر ہو تو پھر ابتدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وقف حسن ایسا وقف ہوتا ہے جس کا ما بعد سے لفظی تعلق بھی ہوتا ہے اور معنوی تعلق بھی ہوتا ہے، اور وقف کرنے سے معنی خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، معنی کا حسن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وقف حسن کی دلیل کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت میں ایک ایک آیت پر وقف کرتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ٹھہر جاتے، الحمدللہ رب العالمین ٹھہر گئے، الرحمن الرحیم ٹھہر گئے۔ اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین نہ الرحمن الرحیم، لفظی تعلق بھی ہے، معنوی تعلق بھی ہے، لیکن وقف حسن رأس آیت پہ کریں الحمدللہ رب العالمین تو رک گئے، تو اس حدیث سے جو ہے ہمیں وقف حسن کی دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے سورہ بلد میں ما للبدا، نہیں ما للبدا یہ اس کی مثال ہے، وقف کافی کی ہے، یہ حسن کی نہیں ہے۔ جیسے القارعہ، ٹھیک ہے، مل قارعہ، یہ وقف جو ہے القارعہ مل قارعہ، القارعہ کے بعد جو مل قارعہ کا وقف ہے یہ وقف حسن ہے۔ اسی طرح ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، تو لمزہ پہ جو وقف ہے، لمزہ کا ما بعد سے لفظی تعلق بھی ہے، معنوی تعلق بھی ہے، لیکن یہاں کا وقف وقف حسن ہے کہ لفظی تعلق بھی ہے، معنوی تعلق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وقف ہے، اور وقف بھی رأسی آیت پر ہے، تو رأسی آیت پر یہ وقف حسن ہے۔ اور ابھی ہم نے اس کا حکم پڑھ لیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ما بعد سے ما قبل سے اعادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ وقف اختیاری پڑھا ہے سارا۔ وقف اختیاری میں ہم نے وقف تام پڑھا ہے، وقف کافی پڑھا ہے، وقف حسن پڑھا ہے، ہر ایک کا معنی پڑھا ہے، ہر ایک کا مفہوم سمجھا ہے، ہر ایک کا حکم سمجھا ہے، ہر ایک کی مثال سمجھی ہے، اور ہر وقف کی دلیل بھی سمجھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو ہے وہ تلاوت میں جب تک ہم غور نہیں کریں گے اور کسی ایسے بندے کو اپنا قرآن نہیں سنائیں گے جس کو قرآن کا معنی اچھا آتا ہو، تو تب تک یہ چیزیں ہماری تلاوت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم کا وقف، وقف اضطراری۔ وقف اضطراری سے مراد ہے ایسا وقف کہ دوران تلاوت ایسی جگہ پر بغیر ارادے کے وقف کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اختیاری میں ارادہ شامل تھا، اضطراری میں ارادہ شامل نہیں ہے۔ دوران تلاوت کسی ایسی جگہ پر بغیر ارادے کے وقف کرنا جہاں نہ مضمون پورا ہوا ہو نہ بات پوری ہو، ٹھیک ہے، لیکن کسی مجبوری کے لاحق، جیسے سانس کی تنگی، جیسے بھول جانا، پڑھتے پڑھتے بچے سناتے سناتے بھول جاتے ہیں، تو یہ بھی وقف اضطراری ہے۔ کھانسی آ جانا، چھینک آ جانا، ہچکی آ جانا، تو کسی مجبوری کی خاطر بغیر ارادے کے جو وقف کیا جائے اسے وقف اضطراری کہتے ہیں۔ اور وقف اضطراری ہے ہی مجبوری والا، ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں جائز ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر نہیں جائز، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اعادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقف اضطراری میں اعادہ ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر عمدن وقف اضطراری کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو وقف اضطراری ہے اس کے اندر آتا ہے وقف قبیح۔ وقف قبیح سے مراد ایسا وقف ہوتا ہے کہ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں پر جس کلمہ کا اپنے ما بعد سے شدید تعلق ہو، انتہائی شدید تعلق ہو، اور جب تک آپ اس کا ما بعد نہ پڑھیں تو جہاں پر آپ نے وقف کیا ہے اس کلمے کا معنی جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ وقف قبیح سے مراد ہر وہ کلمہ جو اپنے ما بعد سے ایسا شدید تعلق رکھتا ہو کہ ما بعد کے بغیر اس کلمہ کے معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں، وہاں وقف کرنا وقف قبیح ہے۔ ہر وہ کلمہ جو اپنے ما بعد سے ایسا شدید تعلق رکھتا ہو کہ ما بعد کے بغیر اس کلمہ کے معنی سمجھ نہ آتے ہوں، وہاں وقف کرنا وقف قبیح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مضاف پر وقف کر دینا مضاف الیہ کے بغیر ہی، موصوف پر وقف صفت کے بغیر، رافع پر وقف کرنا بغیر مرفوع کے، ناصب پر بغیر منصوب کے، معطوف علیہ پر بغیر معطوف کے، ذوالحال پر بغیر حال کے، عدد پر بغیر معدود کے، موصول پر بغیر صلہ کے، شرط پر بغیر جزا کے، یعنی ایسی تمام جگہوں پر وقف کرنا جہاں وقف کرنے سے معنی پورا نہ ہوتا ہو اور نہ ہی مفہوم پورا ہوتا ہو، اور ایسی جگہ وقف نہ کرنا
یہ درست نہیں ہے، اس کو وقف کبھی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی سے، اور وقف کبھی صرف اضطرارن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اضطرارن ہو جائے تو ماقبل سے اعادہ ہوتا ہے، ماں بعد سے ابتدا نہیں ہوتی۔ لیکن ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب بچے قرات پڑھے ہوتے ہیں تو ان کو تو نہیں ہوتا کہ یہ شرط ہے تو اس کی جزا یہ ہے، ذوالحال ہے تو یہ اس کا آگے حال یہ ہے، یہ حرف عطف ہے تو یہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے سب علوم کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے تجوید ہے تو بس سب میں ساری زندگی میرے فیلڈ ہی تجوید ہے، میں اس کو ہی چلاؤں گی، ایسے نہیں ہے۔ ہر علم کا دوسرے علم سے گہرا تعلق ہے، اور استاد جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر علم کو سیکھنے کی پوری کوشش کرے۔ اب وقف کبھی کی کیسے مثال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ پہ وقف کر دینا، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، تو ربی پہ وقف کر دینا العالمین کے بغیر، یہ صحیح نہیں ہے نا۔ مالک یوم الدین، مالک پہ وقف کر دینا یوم الدین کے بغیر، یہ صحیح نہیں ہے، اسے وقف کبھی کہتے ہیں۔ اب وقف کبھی جو ہے اس میں ایک اگلا درجہ ہے، ایک درجہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے معنی ایسا وقف کر دیا کہ اس کلمہ کا جہاں پر آپ نے وقف کیا ہے اس کا اپنے ماں باپ سے اس قدر شدت سے تعلق تھا کہ آپ نے اس کا ماں باپ نہیں پڑھا تو اس کلمہ کا مفہوم واضح نہیں ہو رہا۔ دوسرا وقف کبھی میں درجہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ وقف کر دیا ہے کہ جہاں وقف کرنے سے معنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے خلاف جا رہا ہے یا مراد کے خلاف جا رہا ہے۔ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں وقف کرنے سے معنی شان الہی کے خلاف ہو جائے یا مراد الہی کے خلاف ہو جائے، اسے وقف اقبح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وقف کبھی میں نے پڑھایا، اب کبھی میں اگلا درجہ کیا ہے؟ وقف اقبح۔ وقف اقبح سے مراد کیا ہے؟ انتہائی کبھی، کہ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں وقف کرنے سے جو معنی ہے وہ شان الہی کے خلاف ہو جائے یا پھر مراد الہی کے خلاف ہو جائے۔ جیسے دیکھیں نعوذ باللہ کوئی یہ کہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو وقف کر دے ان اللہ لا یستحی، نعوذ باللہ تعالی، تو یہ وقف صحیح نہیں ہے۔ جیسے فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بندہ وقف کر دے فبہت الذی کفر واللہ، نعوذ باللہ تعالی، تو یہ تو بہت ہی خراب معنی ہے۔ تو اس طرح وقف کرنا جو ہے یہ اس کو وقف اکبر کہتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ صرف اضطرارن کیا اگر یہ وقف اضطرارن کیا جائے تو پھر چلیں، اس کی گنجائش ہے، اور اس میں لازماً اعادہ ہے، لازماً اعادہ ہے۔ کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، لاپرواہی سے ایسے کرتا ہے۔ اب تفسیر کے ٹیچر ہوتے ہیں، تفسیر پڑھنے پڑھانے والے، وہ بھی وقف کبھی کثرت سے کرتا ہے، اور وقف اقبح بھی کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں کرتے، کئی بار کری جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عمدن کرنا یا لاپرواہی سے کرنا یہ بہت ہی غلط کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمدن کرنے والے پہ تو بہت ہی سختی ہے، اس کا تو عقیدہ ہی خراب ہے اور وہ ویسے دین اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں افتراء بھی ہے، جیسے خود سے گھڑنا باتوں کو مانو، تو یہ چیز بھی اس میں آتی ہے وقف اقبح میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وقف اقبح جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ جو میں نے آپ کو پہلے میں بھی بتائی تھی، جیسے وہ ایک شخص تھا، وہ بات کر رہا تھا تو اس نے کیا کہا کہ یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، ٹھیک ہے، کہ جس شخص نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ رشد پا گیا، اور وہ بھی جس نے دونوں کی نافرمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو؟ بئس الخطیب القوم انت، تو اپنی قوم کا کس قدر برا خطیب ہے۔ اور پھر اس کی کریکشن کرائی کہ ومن یعص کیا تھا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ وقف کبھی کی دلیل ہے۔ تو وقف اضطراری میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وقف کبھی جو ہے وہ وقف اضطراری کے اندر آتا ہے۔ وقف اضطراری کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں،
ان میں ہمارے پاس وقف انتظاری آتا ہے اور وقف اختباری آتا ہے۔ وقف انتظاری جو ہے وہ وقف ہوتا ہے جو ہم قراءت کے اندر، ٹھیک ہے، قراءت کے اندر وجوہ کو جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ اور وقف اختباری وہ وقف ہوتا ہے جو ممتحن بچے کو روک دیتا ہے سنتے سنتے، تو ایسا جو وقف ہے اس کو وقف اختباری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقف انتظاری اور اختباری دونوں کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ معنی جو ہے نا اس کا لحاظ رہے۔ چلیں، اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ وقف دو قسمیں ہیں نا، ایک تو معنی کے لحاظ سے تھی اور ایک موقوف علیہ کے لحاظ سے تھی۔ اور موقوف علیہ کے لحاظ سے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے آتا ہوگا، وہ کیا ہے کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کے وقف بالاسکان ہوگا، اور جو ہے روم جو ہے وہ پیش اور زیر پہ ہوگا، اشمام صرف پیش پہ ہوگا، دو زبر پر اور گول تا پر وقف بالابدال ہوگا، اور جو پہلے سے ساکن ہوگا اس پر وقف بالسکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو آتا ہے، تو یہاں تک جو ہے ہمارا وقف کا جو ہے وہ بنیادی چیز ختم ہو گئی ہے، اور اس کو اب ہم اگلی کلاس میں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شعروں سے باتیں نکال سکتے ہیں۔ ساری یہی باتیں جو ہیں امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو اگلا سبق سمجھنے کے لیے یہ سبق جو ہے آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کے اسائنمنٹ کو حل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اس علم کو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے نفع مند بنائے، اور جو بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بھی یہ دیکھیں کہ یہ تو میں نے غلط پڑھا دیا تو اس کو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے، یا پھر اگر میں ہوں ہی نہیں تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ پھر اگنور کر دیں اور جو صحیح بات ہے اس کو لے لیں۔ ایک ہی قاعدہ جو ہے نا وہ امام جزری نے آخر پہ بیان فرمایا، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفِ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبٌ، تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ یہاں تک جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا سارے بچوں کو؟ سمجھ آ گیا الحمدللہ؟ چلیں، ٹھیک ہے، چلیں، بارک اللہ فیکم۔ اگلی کلاس سے پہلے یہ ہوگا کہ میں بس 4-5 منٹ کا ٹیسٹ لوں گی، پھر اس کے بعد اگلا سبق پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ بھی کر کے آنے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔